السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی لڑائی، دونوں اور کے قتل کیے گئے لوگ۔ یہ لڑائی مشرکوں کی زبردست ہار اور مسلمانوں کی کھلی جیت پر ختم ہوئی، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مظاہروں میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عام طور پر نیتا، سردار اور بڑے اونچے لوگ تھے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیے گئے لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ اور قبیلے تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار بے مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے دن قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی۔ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ جب کسی قوم پر وجئی ہوتے تو 3 دن لڑائی کے میدان میں ٹھہرے رہتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے آدیش انوسار آپ کی سواری تیار کی گئی۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی باڑ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے سچ پایا۔ تو کیا تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے سچ پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مکے میں ہارنے کی خبر۔ مشرکوں نے بدر کے میدان سے بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کی حالت میں مکہ کا رخ کیا۔ شرم اور لاج کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ویکتی قریش کے ہارنے کی خبر لے کر مکہ میں داخل ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہاشم، امیہ بن خلف اور کچھ اور سرداروں کے نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے قتل کیے گئے لوگوں کی سوچی میں قریش کے سرداروں کو گننا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حطیم میں بیٹھا تھا کہا،
اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے بارے میں پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داس ابو رفیعہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی۔ میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور رسوائی ڈال دی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھلتا رہتا تھا۔ اللہ کی قسم اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھل رہا تھا۔ میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں پوری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا۔ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہمارا ٹکراؤ ہوا اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ٹکراؤ کچھ ایسے گروہ چٹے لوگوں سے ہوا تھا جو آسمان و زمین کے بیچ چتک بھرے گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹک پاتی تھی۔ ابو رفیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا، وہ اللہ کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں تو کمزور ٹھہرا لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی مار ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی اور ساتھ ہی بولی، اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد صرف رات گزری تھی کہ اللہ نے اسے عدسہ، ایک قسم کے طاعون کی مار ماری اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 دن بے کفن دفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اسے دفنانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگوں کی نندا کریں گے تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی کے سہارے لاش دھکیل دی اور دور ہی سے
पत्थर फेंक कर छिपा दिया। गरज इस तरह मक्का को बद्र के मैदान में बुरी हार का मुंह देखना पड़ा और उनकी तबीयत पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने मकतूलों पर नौहा करने पर रोक लगा दी ताकि मुसलमानों को बुरा भला कहने का मौका ना मिले। इस सिलसिले की एक रोचक घटना यह है कि बद्र की लड़ाई में असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए, इसलिए वह उन पर रोना चाहता था। वह अंधा आदमी था। एक रात उसने एक नौहा करने वाली औरत की आवाज़ सुनी, झट अपने दास को भेजा और कहा, तनिक देखो क्या नौहा करने की इजाज़त मिल गई है। क्या कुरैश अपने कत्ल किए गए लोगों पर रो रहे हैं, ताकि मैं भी अपने बेटे अबू हाकिमा पर रोऊं, क्योंकि मेरा सीना जल रहा है। दास ने वापस आकर बताया कि यह औरत तो अपने एक गुम ऊंट पर रो रही है। असवद यह सुनकर अपने आप पर काबू ना पा सका और बेइख्तियार कह पड़ा, क्या वह इस बात पर रोती है कि उसका ऊंट गायब हो गया और उस पर दुस्वप्न ने उसकी नींद हराम कर रखी है? तो ऊंट पर ना रो, बल्कि बद्र पर रो जहाँ भाग्य फूट गया। हाँ हाँ, बद्र पर रो जहाँ बनी हसीस, बनी मखजूम और अब्दुल वलीद के कबीले के ऊंचे लोग हैं। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था। तू उन लोगों पर रो और सबका नाम ना ले, और अबू हाकिमा का तो कोई बराबर का ना था। देखो इनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए कि अगर बद्र का दिन ना होता तो वे सरदार ना हो सकते थे। इंशाअल्लाह अनकरीब हम इस चैनल पे कुरान के आयतों की तफसीर भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।